لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ذو الجلال والاکرام حقیقی حمد و ثنا بزرگی و برتری اور شکر کے مستحق ہیں. اس کی ایک وجہ نہیں، بے شمار لاتعداد انگنت وجوہات. ان تمام وجوہات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سمجھ میں آنے والی ایک وجہ اگر ہم سامنے رکھیں تو ہی بات سمجھنے کے لیے اتنی کافی ہے کہ رب الودود رب القدوس نے ایک لمبے عرصے کے بعد، ایک لمبی مدت کے بعد اس حالت میں، جس حالت میں ہم سب ہیں اس وقت، یہاں جمع فرمایا. سال گزشتہ کی وہ سسکیاں، وہ آہ و بکا، وہ سناٹا، وہ خاموشیاں آج بھی ہمیں یاد ہیں. لوگوں کی حیرانی، لوگوں کی پریشانی، لوگوں کو اپنے نفس میں اپنے آپ کو قید کر دینا، ان تمام ناگفتہ بھی حالات، ان تمام ناشائستہ حالات کے باوجود اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا وہ رب، وہ اللہ، وہ الہ، وہ معبود، وہ معبود حقیقی. فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ جتنی حمد بیان کریں، جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے. ان تمام تر حملوں کے باوجود، ان تمام تر مجبوریوں اور پریشانیوں کے باوجود، ان تمام تر ناشائستہ حالات سے آپ کو، ہم کو بچا کر اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے یہ رمضان المبارک کا تحفہ عطا کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ غیر معمولی عنایت ہے، یہ عظیم تحفہ ہے، یہ بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نوازش اور بخشش ہے رب ذوالجلال والاکرام. ورنہ کس کو معلوم تھا؟ کسی ایک کو وبا کی کوئی جھلک لگتی، ہاسپٹل میں قید کر دیا جاتا، چند دن بعد موت کی خبر آتی، آپ یہاں پر موجود ہوتے تھے، آپ یہاں اس انداز میں بیٹھ سکتے تھے، آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے. نہیں. اپنے آجو بازو دائیں بائیں دیکھیے، کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ. گزشتہ سال تو ہمیں ایسا موقع ہی نہیں ملا. اس سے پہلے کا سال ذرا اندازہ کیجیے کتنے لوگ ادھر بھی تھے، ادھر بھی تھے، سامنے بھی تھے. بہت سارے لوگ آج نظر نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے؟ شہر خاموشہ میں آرام فرما رہے ہیں اپنے اپنے اعمال کے مطابق.
کی زندگی گزار رہے ہیں؟ جنت کی کھلی ہوئی کھڑکیوں سے آنے والی وہ ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں، یا جنت کے بچھونے میں لپٹے ہوئے اپنی اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، یا پھر اپنی اعمالیوں کے سبب، اپنے برے اعمال کے سبب، اپنے برے کردار کی وجہ سے وہ جہنم کی گرمیوں میں، وہ جہنم کی تمازت سے وہ چل رہے ہیں، وہ بھول رہے ہیں، قبر کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تمام مومنوں کی حفاظت۔ غلط یہ تمہید باندھے، یہ باتیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ احساس نعمت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام، جو نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں، ان نعمتوں کی قدر بھی معلوم ہو جائے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، اس نعمت کی قیمت، اس کی وقت، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت ہمیں معلوم ہو جائے۔ اسی لیے یہ پاٹھ پڑھا رہا ہوں آپ کو، 2 سال پیچھے سے آپ کو حاصل آ رہا۔ جب وہ آخری دن تھا، نماز پڑھ کے مسجد سے جا رہے تھے، کتنے لوگوں کے آنسو نہیں رک رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے، کیونکہ سامنے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، جو خاص عبادتوں کا مہینہ، خاص رضائے الہی کا مہینہ، خاص اپنے اعمال کی درستگی کا مہینہ، خاص اپنے ٹریننگ کا مہینہ، خاص اپنی تربیت کا مہینہ، اور خاص جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنے اندر ہی قید ہو گئے، اپنے گھروں میں بند ہو گئے، قیدین ہو گئے۔ آج پھر سے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور یہ رمضان المبارک گراں قدر مہینہ، یہ عظیم نعمت، یہ عظیم دولت عطا کی ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس عظمت والے مقدس مہینے کی ہم قدر کریں۔ ایک بار اپنے آپ کو دیکھیں، ناخن سے لے کر کے بال تک، اپنی تیز ترار نگاہیں دنیا میں لیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ایک انسان اپنے وجود پر، اپنے جسم و جان کے اوپر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایڈریس اسے مل جائے گا، رب کا پتہ، رب کی طاقت، رب کی قوت، رب کی حکومت، رب کے تصرفات کا علم اسے ہو جائے گا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ آپ باہر مت جائیے، کسی ہاسپٹل میں مت جائیے، بازار مت جائیے، پہاڑ پروت باغ میں دیکھیے گا، اپنے جسم کو دیکھیے اور غور کیجیے کہ اللہ نے جس ناز و انداز میں آپ کو بنایا ہے اور تمام تر حوادثات سے آپ کو محفوظ رکھا۔ گزشتہ سال آپ کورونا کے چپیٹ میں نہیں آئے، مسلسل سلسلہ وار چلتا رہا، آپ کو اللہ نے زندگی دی، اور زندگی اسی لیے میں سمجھتا ہوں دی تھی کہ رمضان کا مہینہ آپ کو ملے اور آپ بھرپور سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کو راضی کر لیں، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیں، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے آزاد کروا دیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہنگامہ آرائی ہوتی ہے چاروں طرف، شور شرابہ ہوتا ہے چاروں طرف، کھاتے پیتے مزے کرتے، دنیا داری ساری چیزیں، مگر اصل جو رمضان المبارک کا بنیادی اور سب سے عظیم مقصد ہے، اس مقصد سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس مقصد سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ انواع و اقسام کے پکوان، کھانے، کپڑے، ساری چیزیں، چہل پہل، مشروبات، کھانے پینے کی ساری چیزیں، ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر جب بھوک زیادہ لگتی ہے تو موبائل اٹھاتے ہیں، ٹی وی چالو کرتے ہیں، یا تو پھر سو جاتے ہیں، اللہ کی نعمت بند ہو۔
میرے یاروں، میرے پیاروں، اللہ نے آپ کو اس لیے رمضان نہیں دی. یہ رمضان کی قیمت آپ کو تب معلوم ہوگی جب آپ کی آنکھ بند ہو جائے. آپ کی آنکھ بند ہو جائے، بولے تو سو جائیں گے. وہ لمبی نیند جب سوئیں گے اس کے بعد معلوم ہوگا. رمضان کی قیمت، روزوں کی قیمت آپ جب لمبی نیند میں سو جائیں گے. آپ سوتے ہیں زیادہ سے زیادہ. آپ یہ سوچیے کہ ہم سو رہے ہیں چھوٹی نیند کے لیے اس قدر تڑپ رہے ہیں. یقیناً سوئیے جتنا اس کا حق ہے. آنکھوں کا جتنا حق ہے وہ حق ادا کیجیے. مگر دن رات 24 گھنٹے سحری کھا کے سو گئے، نہ نماز کا پتہ چلا، نہ ظہر میں اٹھ پائے، نہ عصر میں، نہ مغرب. آپ کی نگاہ میں یہ بات ہونی چاہیے. جب نیند آتی ہے تو اپنے آپ کو کوسنا چاہیے کہ آنکھ، نیند تو تمہارے اوپر غالب ہو جا رہی ہے، مگر یاد رکھ اس کے بعد ایک بڑی لمبی نیند ہے. جس نیند کے بعد بیداری یا تو اچھی علامت ہوگی یا بری علامت ہوگی. تو یہ سونے کا مہینہ ہے، یہ کھیل تماشوں کا مہینہ نہیں، یہ لوڈو اور اپنے موبائل میں گیم کھیلنے کا مہینہ نہیں، یہ تماشے کرنے کا مہینہ نہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آپ کو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، جس میں آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجئے. آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آج موبائل کس کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ ہر ایک کے ہاتھ میں، چھوٹا بڑا بوڑھا بچہ مرد عورت سب کے ہاتھ. ایسے ایپ چلے ہوئے ہیں کہ اس میں ہم انگلی رکھیں گے، آواز بھی آئے گی، آڈیو کی آواز آئے گی، آیتیں دکھے گی بھی. آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، مگر وہ جذبہ، وہ شوق، وہ ذوق ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی مقصد بتاتے ہوئے کہا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ والو، جگہ کی تنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ لوگ سامنے آ کے بیٹھے، سامنے آ جائیں، سامنے آ جائیں. ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے اور تقریباً ہر ایک کو اس آیت کا مطلب اور مفہوم اور ترجمہ معلوم ہے. اسی لیے میں بہت زیادہ یہ سب میں نہیں جا رہا، میں خلاصے کے اوپر جا رہا ہوں. ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، یہ کوئی نئی بات نہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے روزے لوگوں کے اوپر، امت کے اوپر فرض کیا تھا، مگر اس کا جو بنیادی مطلب اور مقصد ہے، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارا دل صاف و شفاف ہو جائے. یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. آپ ٹرین ہو جائیں، اور آپ کو ٹرین کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے اتنا بہترین اور منظم انداز میں اہتمام اور انتظام کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، ہم کو ٹرین کرنے کے لیے یہاں تک کہ تمام آلائشوں کو جس سے آپ گمراہ ہو سکتے تھے، جس سے آپ تربیت گاہ سے اپنے آپ کو دور کر سکتے تھے، ان تمام شیاطین کو بند کر دیا، سب کو بند کر دیا. نہیں، ہمارے بندے جب ٹرین ہو رہے ہوں گے تو شیطان کا حملہ، شیطان کا حملہ نہیں ہونا چاہیے، شیطان کی گندی آلائشیں نہیں آنی چاہیے. اللہ نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے تاکہ اللہ کے بندے متقی ہو جائیں. شیطان کو بند کر دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے. سبحان اللہ. ٹرین کے دوران کوئی مر جائے، ہوتا ہے نا ٹریننگ میں آدمی، بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں. مر جائے گا آدمی تو دائیں بائیں جانے کی اسے ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے، کیا اسے ادھر ادھر نہیں. اگر ٹریننگ کے دوران اس کی موت ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، یہ سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے، اتنا بڑا انتظام کر دیا.
کائے کے لیے تاکہ آپ متقی بن جائیں، آپ پرہیزگار بن جائیں، اور ایک سے ایک بڑا سے بڑا احساس عطا کیا اللہ تبارک و تعالی، ایک سے ایک بڑا سے بڑا، ایک سے بڑھ کر ایک رمضان میں احساس عطا کیا اپنے بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ بیچ بیچ میں جو ہے نوٹس کروانا ہماری ذمہ داری ہے، اور نوٹس کرنا، غور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک مہینہ ٹرینڈ ہونے کے بعد کیا ہم محاذ پر قائم رہتے ہیں؟ پولیس میں، فوج میں بھرتی لوگ ہوتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ 2 سال 3 سال مسلسل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کاہے کے لیے؟ بارڈر پر اگر دشمنوں کا حملہ ہو تو قوت کے ساتھ وہ ڈٹا ہے۔ ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری طور پر مستعد ہو جائے، مخالف طاقت، باطل طاقتیں اگر اس پر وار کرے تو اس کا منہ توڑ جواب دے، پیچھے نہ ہٹے، اپنی قوت کا، اپنی ٹریننگ کا، اپنی حکمت عملی کا بھرپور مظاہرہ کرے کہ کسی بھی طریقے سے باطل طاقت کے سامنے وہ گھٹنے نہ ٹیکے بلکہ ان کو گھٹنے ٹکا دے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ غور کیجئے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھے ہیں، جوان ہے، کوئی بھی ہے، ہر آدمی بنفس سے نفیس اپنے اوپر غور کرے۔ ایک مہینہ رب ذوالجلال والاکرام نے جو ہمیں ٹرین کیا ہے، ہم نے کھالی پیلی یوں ہی اپنا وقت ضائع کیا، یا ٹریننگ کے بعد محاذ کے اوپر بارڈر پر جب میدان میں لڑنے کی باری آئی، باطل طاقت کو جواب دینے کی باری آئی، شیطان کے حملوں کو روکنے کی باری آئی، تو ہم نے ایسا کیا یا پھر بزدل بن کر کے ڈرپوک بن کر کے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا کہ لے میں تم سے جیت نہیں سکتا، میں تمہارے وار کا منہ توڑ جواب نہیں دے سکتا، میرے اندر وہ قوت نہیں، وہ طاقت نہیں، ہمیں جس نے ٹرین کیا وہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ میجر جتنا مضبوط ہوتا ہے فوجیوں کی ٹریننگ اتنی مضبوط ہوتی ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو لوگ ٹرین کرتے ہیں، ٹرین کرنے والا کون ہے؟ مولوی صاحبان ہے۔ مولوی صاحبان کا وہ کون سا نسخہ ہے جس سے وہ ٹرین کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو پھیر دیتے ہیں اور میدان مقتل میں، لڑائی کے میدان میں جہاں پر آپ اس ٹریننگ کا بھرپور مظاہرہ کر سکتے ہیں، اس جگہ پر آپ جو ہے پست ہو گئے، آپ اپنے آپ کو لڑکا دیے کہ ہمیں طاقت ہی نہیں ہے، میں مر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹرین کرنے والوں نے آپ کو صحیح ٹرین نہیں کیا، اور جو گائیڈنگ کے لیے کتاب تھی، نسخہ تھا، وہ کتاب بھی اتنا مضبوط نہیں تھی، اتنی مضبوط کتاب نہیں تھی۔ اب آپ بتلائیے اپنے عادات سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ شیطان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کر، شیطان کی غلامی کر کے آپ آیت تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو گائیڈنگ کے لیے ہمیں کتاب دی گئی تھی، وہ نسخہ ملا تھا، وہ اتنا ازبر، وہ اتنا مضبوط، وہ اتنا مستحکم، اتنی مستحکم کتاب نہیں تھی، ٹرین کرنے والا ہمارا استاد جو ہے صحیح نہیں تھا، آپ یہی بتلانا چاہیں۔ بیٹھ جاؤ بھئی، آپ لوگ کاہے کھڑے ہیں؟ بیٹھ جاؤ، جگہ لے کے بیٹھ جاؤ، خاموشی کے ساتھ، ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے جگہ لے کے بیٹھ جاؤ۔ تو آپ کیا بتلانا چاہیں گے؟ آپ بزدل ڈرپوک بننا چاہیں گے؟ اگر چین سے ہماری لڑائی ہوتی ہے، ہماری فوج گھٹنا ٹیک دے تو دنیا لان تان کرے گی، اسی لیے ان کو کھلاتے پلاتے، موٹے کرتے، تازے کرتے، ان کو تنخواہیں دیتے، ان کو 3 سال ٹریننگ دیا۔ آپ ہی کہیں گے، گالیاں دیں گے، الٹا سیدھا کہیں گے۔ اب آپ بتلائیے آپ کو کیا کہا جائے گا؟ 1 مہینہ مسلسل ٹرین کرنے کے بعد آپ بزدلی دکھائیں گے، آپ اپنی کمزوری دکھائیں گے، اور شیطان کے ایک ہی جھٹکے سے جب شیطان چھوٹے گا، شوال کا چاند نظر آتے ہی آپ بھی جو ہے بزدلی کے شکار ہو جائیں گے اور کہیں گے بھیا ہمارے میں کچھ بھی نہیں، میں نہیں کر سکتا، ٹریننگ کے حد تک تھی بات، بس اب یہاں سے
جب آپ کے اوپر ہے آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے. اللہ کا مومن بندہ چاہے وہ دبلا پتلا کمزور ہو مگر وہ انتہائی روحانیت کے اعتبار سے مضبوط اور توانا اور قوت والا ہوتا ہے. اگر 80 سال کا 85 سال کا 100 سال کا بوڑھا ہے مگر وہ مومن ہے، وہ جوان مرد ہے، اس کے اندر قوت ہے، روحانیت ہے اس کے اندر. اور اگر 18 سال کا 25 سال کا تڑتڑاتا ہوا جوان ہو مگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر اس ٹریننگ کا کوئی اثر نہیں ہے، تو وہ انتہائی نکما، بیکار، بے سود ہے. وہ کسی کام کے لائق نہیں ہے، وہ شیطان کے غلامی کرنے کے لائق ہے. بس اب ہم میں سے ہر آدمی فیصلہ کرے کون شیطان کا غلام بنے گا اور کون اللہ کا بندہ بنے گا. باہر صورت رمضان المبارک کا مہینہ متقی بننے کا مہینہ ہے، متقی بننے کا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو اعزاز رکھے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، اس رمضان المبارک کی عظمت، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے. بھائی جس کو جگہ نہیں مل رہی وہاں ٹینٹ میں باہر جگہ ہے، وہاں آپ لوگ رہ سکتے ہیں. وہاں یہاں جگہ نہیں مل رہی تو وہاں ٹینٹ میں جہاں وہ شامیانہ وغیرہ لگا ہے وہاں آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے وہاں بھی نماز پڑھیں گے آپ لوگ، باقی لوگ بیٹھ جائیں. اس رمضان المبارک کی قیمت اور اس کی اہمیت چونکہ ہماری زندگی میں بہت آتا جاتا ہے اور ہم خاندانی مسلمان ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہم کو اتنا احساس نہیں ہوتا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے. معلوم کب ہوتا ہے؟ جب مسجدوں میں پابندی لگ جاتی ہے تو نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے. تب ہم جو ہے اپنی اصل مسلمانیت اور جو ہے ایمان والا بتلاتے ہیں کہ بھئی ہم پکا مسلمان ہیں. اب مسجد کا گیٹ توڑنے کے چکر میں رہتے کہ نہیں ہم تو یہیں پڑھیں گے. رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ابن ماجہ ابن حبان کی صرف وہ روایت کا مختصر الفاظ میں آپ کے گوش گزار کروں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان کی قیمت کتنی ہے. یہ رمضان کی قیمت کتنی ہے. جس رمضان کے روزے میں صرف بھوکے پیاسے ہم گزار دیتے، اس کی اصلیت کی طرف نہیں آتی، اس کی حقیقت کی طرف نہیں آتی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا 2 شخص کے بارے میں. 2 لوگ تھے، 2 مسلمان تھے، 2 بھائی تھے، ایک ساتھ اسلام قبول کی. حدیث پرفیکٹ ہے، صحیح ہے، ابن حبان کے اندر، ابن ماجہ کے اندر بیان فرمایا کہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ 2 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوئے. بہت سارے لوگ ایک ساتھ مسلمان ہوتے، 2 آدمی ایک ساتھ اسلام قبول کیا. انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک آدمی اسلام قبول کیا عبادت کے اعتبار سے. دیکھیں مجھے بار بار بولنا پڑ رہا ہے اور یہ اچھا نہیں ہے، اور سامعین میں کسی کو بولنا پڑے یہ بھی اچھا نہیں ہے. سمٹ کر کے بیٹھ جائیں گے تو آپ سب کا بھلا ہوگا. صحیح بات تو یہی ہے کہ جتنا آدمی سمٹ کر کے بیٹھے گا اتنی ہی زیادہ رحمت الہی سے فیضیاب ہوتا ہے، جتنے زیادہ سمٹ کر کے بیٹھے. اسی لیے اجتماعیت کی شریعت کے اندر اہمیت آئی ہے، اجتماعیت کی. بعض دفعہ ہم نماز میں بھی کیا کرتے ہیں، نماز میں ٹانگ پھیلا کر کے ایسے رہتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے، ٹانگ اتنا پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو مختصر اپنے باڈی کے حساب سے رکھیے، باڈی کے حساب سے رکھیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو. تو بتانے کے لیے اوپر چڑھا کر تاکہ ہم کو ہمارا پیر نظر آ جائے کہ کیسے کھڑا رہنا ہے. زیادہ ٹانگوں کو پھیلانا نہیں ہے، سنت کے خلاف عمل ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا پھیلانے کے لیے برا پھیلا دیتے ہیں، بھائی یہ درست نہیں ہے. پر میں عرض کیا کرنا تھا، تو 2 صحابی تھے، ایک پرہیزگار تھے. پرہیزگار تو سارے صحابہ تھے مگر عبادت میں بڑا ان کا ذوق و شوق تھا. عبادت میں بہت زیادہ محتاط رہتے تھے اور زیادہ عبادت کرتے تھے. وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. دوسرا آدمی 1 سال بعد اپنی طبعی موت، نیچرل ڈیتھ ہوئی.
تبھی موت پر گئے. خواب میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو 1 سال پہلے اللہ کے راستے میں شہید ہوا، یہ بھی آپ واقعہ سن کر کے، اس لیے میں اس کے اندر کیا حقائق ہے اور اس رمضان المبارک کے مہینے کی روزوں کی نمازوں کی عبادات کی کیا فضیلت ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آدمی جو عبادت میں بھی بہت زیادہ تھا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. دوسرا 1 سال بعد اپنی موت مرا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو 1 سال پہلے اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، وہ اس آدمی سے جو آدمی 1 سال تک زندہ رہا اور اپنی موت مرا. اللہ کے راستے میں شہید ہونا یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے راستے میں شہید ہونا یہ عظیم رتبہ ہے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. اللہ والا بہت بڑا مرتبہ ہے. آپ اندازہ اس وقت لگائیے گا جب آپ کو کہیں تھوڑی سی چوٹ آتی ہے، خراش آتی ہے، موچ آتی ہے، آپ کو تھوڑا سا خون نکل جاتا ہے، سوئی چبھ جاتی ہے تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں. مگر جن کی گردن پہ تلواریں چلتی ہوں گی، نیزے پڑتے ہوں گے، سینہ چاک کیا جاتا ہوگا، ٹانگیں کٹتی ہوں گی، ہاتھ کٹتا ہوگا، کلیجے کے پر خچے اور بھیجے کے پر خچے اڑتے ہوں گے، خون کی ندیاں بہتی ہوں گی. اللہ اکبر، ان کا کیا عالم ہوگا، ان کا کیا عالم ہوگا. تو شہید ہونا اللہ کے راستے میں یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا. تعجب ہوا عبید طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہید ہونے والا 1 سال بعد جنت میں جا رہا ہے، اور یہ جو 1 سال بعد مرا ہے، وہ اپنی موت مرا ہے، وہ کیسے پہلے جنت میں جا رہا ہے؟ ان کو بڑا تعجب ہوا. اپنے ساتھیوں کو بتایا تو مسئلہ سید الرسل علیہ السلام تک آپ نے پہنچا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. کیا ایک آدمی اپنے بستر میں مرتا ہے، اپنے گھر میں مرتا ہے، اپنے بسترے پر موت ہوتی ہے ان کی. ایک آدمی میدان جہاد میں کفار کے وہ انی اور تلواروں اور نیزوں کی خنخناہٹ کا جواب دیتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں. اللہ اکبر، یقیناً تعجب کی بات تھی کہ یہ آدمی جو رب کے راستے میں شہید ہوا یہ کیسے 1 سال بعد جنت میں جاتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیسا ہذا علیسا قد مکث هذا بعده سنة أدرك رمضان فصامه فصلى كذا وكذا سجدة في السنة. آپ علیہ السلام نے کہا تعجب کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ بھائی اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں تعجب کرنے کی. اللہ اکبر، ایک شہید اور ایک عام متقی انسان، جبکہ شہید ہونے والا یہ مرنے والے انسان سے زیادہ عبادت میں بھی تھا. ہوتا ہے کوئی عبادت میں کمی بیشی، نوافل کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے، فرائض میں تو کمی بیشی کا کوئی چکر نہیں. اسی لیے لوگوں کا تعجب ہوا، ہمیں بھی تعجب ہوگا، آپ سب کو تعجب ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب نے کہا تعجب کی کوئی بات نہیں یارو. علیسا قد مکث هذا بعده سنة، کیا یہ آدمی جس کے متعلق تم چیوی گوئیاں کر رہے ہو، تعجب کے سمندر میں غرق ہو گئے ہو، ارے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں. کیا یہ 1 سال اس کے بعد، اس کے شہید ہونے کے بعد 1 سال تک کیا یہ زندہ نہیں رہا؟ ادرک رمضان، اس آدمی نے رمضان المبارک کا پاک مہینہ بھی پایا. فصامہ، رمضان کے روزے رکھے. فصلی کذا و کذا، ارے 1 سال میں ایسی ایسی اتنی نمازیں پڑھی. یہاں پر معلوم ہوتا ہے کوئی آدمی یہ خوش ہو جائے کہ میں رمضان مبارک کا روزہ رکھ لیا تو میرا بیڑا پار ہو گیا. جس طرح بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ خالی پڑھ لے کسی خاص مسجد میں تو بس اس کا بیڑا پار ہو گیا.
اب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب وہ جنتی ہو گیا. بالکل ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں. یہاں کہا ادرکا رمضان فصامہ، اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور روزہ رکھا. فصلی کذا وکذا ورکع وسجد فی الصلاۃ، اس نے ایسی 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 اتنی 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 نمازیں پڑھی پورے سال میں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا روزہ تبھی کارگر ہوگا جب آپ پورے سال. آئی بات سمجھ؟ یہ حدیث میں کیا ہے؟ فصلی کذا وکذا وسجدۃ فی الصلاۃ، اس ایک سال میں اتنی 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 نمازیں سجدے کیے. خالی ٹریننگ کے حد تک آپ کا کام نہیں چلے گا. ٹریننگ کے بعد آپ کوشا نشی اختیار کر لیں گے، کسی خاص کام میں آپ لگ جائیں گے، اس ٹریننگ کا آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جس محاذ میں ضرورت ہے اس محاذ پر آپ کمر بستہ ہو جائیں. تو اس رمضان المبارک کی ٹریننگ کے بعد آپ کو جس محاذ پر ضرورت ہے وہ ہے 5 وقت کی نمازوں کا. جمعہ کا نہیں، 5 وقت کی نمازوں کا. اگر ان 5 محاذ پر آپ کامیاب ہو گئے تو یہ ٹریننگ کامیاب ہے، ورنہ اس ٹریننگ رمضان المبارک کے تربیتی سے 1 مہینے کیمپ کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے. اس حدیث مبارکہ میں یہی بات کہی گئی ہے کہ 1 سال تک نمازیں پڑھی. معلوم یہ ہوا آپ کو اس رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے آپ کو مستفید ہونا ہے، رمضان المبارک کے فائدے سے آپ کو لطف اندوز ہونا ہے اور آپ کو کما حق و فائدہ اٹھانا ہے. تو پورے سال آپ کو نمازوں کا اہتمام ضروری ہے. تب یہ رمضان المبارک کا جو رمضان المبارک کے فیوز، اس کے جو برکات، اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی جو فضیلتیں ہیں، تب آپ لے سکتے ہیں. ورنہ پھر میں نہیں جانتا ہوں اس حدیث مبارک میں تو ایسے ہی بات ہے آپ کو آگے ملنے والا ہے یا نہیں ہے. میں کیوں کہوں آپ کو نہ ملے؟ میں تو کہوں کہ آپ کچھ نہ کریں تب بھی آپ کو ملے، مگر ایسا ہے نہیں ہے نا. آپ کام نہ کریں تب بھی تنخواہ ملے. فراڈ ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، مگر آپ حلال تو نہیں لے سکتے. تو اللہ کے یہاں صاف صاف قاعدہ قانون ہے میرے اللہ والوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، آپ کو ایسا نہیں مل سکتا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال تک اس نے 1 سال کا روزہ بھی رکھا ایکسٹرا، اور اسی طریقے سے اتنی اتنی نمازیں پڑھی پورے سال میں. اسی لیے اب آگے آپ نے فرمایا ان دونوں کے درجات میں، ان دونوں کے مرتبے میں اتنا فرق ہے. ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے مرتبے میں، ان دونوں کے درجات میں، ان دونوں کے پوزیشن میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے. صرف 1 سال کا روزہ، صرف 1 سال کی نماز. اب آپ بتلائیے اللہ والوں، اگر 1 سال آپ نے روزہ نہیں رکھا، 1 سال کی نمازیں آپ نے نہیں پڑھی، تو آپ کتنے سال پیچھے چلے گئے؟ کہتے ہیں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہمارے ملک میں وہ ہو گیا، 12 ہو گیا، 17 ہو گیا، ہمارا ملک 50 سال پیچھے چلا گیا. ارے بھیا، ملک میں جائے باہر میں پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو. آپ رہو گے تو ملک بنے گا. چاہے یہ ملک رہے یا جنتی ملک رہے، جنت جو مومنوں کا ملک ہے وہ ملک رہے یا یہ ملک رہے، ہمارا بھارت رہے، دونوں ہی آپ سے بنتے ہیں. اسی لیے اب آپ بتلائیے، آپ 1 سال تک ڈنڈیاں مارتے رہے اور جو ہے 1 مہینہ درشن کرنے کے لیے آ گئے زبردستی، تو پھر آپ بتلائیے آپ کتنا پیچھے چلے گئے. وہ صحابی کا فاصلہ صرف، جبکہ دونوں متقی، دونوں پرہیزگار، وہ شہید، دونوں میں کتنا فرق ہے درجات میں، آسمان سے لے کر کے زمین. اب آپ نہیں کریں گے تو آپ میں کتنا فرق رہ جائے گا وہ دیکھ لیجئے. غرض یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت ہے،
اتنی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ ایک موٹی موٹی چیز تھی جو عقلوں سے ٹکرانے والی تھی، تو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں بھی ان چیزوں کو رکھا جائے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم رمضان المبارک کے برکات سے ثمرات سے محروم ہو سکتے ہیں، ہمارے روزے کیسے خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تقریباً لوگوں کے علم میں ہے، مگر یاد دہانی کے لیے یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جو تربیتی کیمپ ایک مہینہ کا اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، شیطان کو ہم سے دور کر دیا، دشمنوں کو ہم سے دور کر دیا، تاکہ بلا خوف و خطر آپ مضبوط ہو جائیں۔ مضبوط ہونے کے بعد آپ اس کے بعد بھی اگر بزدلیت کا مظاہرہ کریں گے رمضان کے بعد، وہ آپ کے اوپر ہے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، مگر یہ کہ دھوکہ دھڑی مت کیجیے، دھوکہ دھڑی مت کیجیے۔ اس ٹریننگ کا جائز فائدہ اٹھائیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم رمضان المبارک کے روزوں کا ہمیں پورے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان تمام اعمال سے، ہمارے قبیحہ سے ہماری حفاظت فرما، جس سے ہماری عبادت کے اوپر، ہمارے عقیدے کے اوپر، ہمارے ایمان کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ صحیح بات تو یہی ہے کہ ہمارے اسلاف رمضان المبارک کے روزوں کے لیے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما اور صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ اندازہ کیجئے اور اپنے آپ سے پوچھئے آپ کتنے مہینے سے دعا کر رہے تھے؟ پتہ چلا آپ میں بہت سارے لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، کیا دعا کریں گے بیچارے؟ 6 مہینہ بعد بھی اسلاف دعا کرتے تھے کہ اللہ جو ہم نے یہ محنت مزدوری کی ہے، یہ مہینے کی ٹریننگ کی ہے، اے اللہ اس ٹریننگ کو ہمارے لیے کارگر بنا، قبول فرما لے۔ آپ عید کے دن سے ہی استفادے دیں کہ آپ 6 مہینے کیا دعا کریں گے؟ تو معلوم ہوا ادھر 6 مہینے دعا کیجئے، ادھر 6 مہینے دعا کیجئے، برابر 1 سال ہو گیا۔ اب بیچ میں خالی جگہ ہے جو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہماری باتوں کو قبول فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔